اس نے رات کے وقت میں، رات کی تنہائی میں صدقہ دیا، صدقہ دیا۔ صبح ہوئی، مسجد نبی شریف میں شور مچ گیا۔ شور کیا تھا؟ شور یہ تھا کہ رات کسی آدمی نے ایک شرابی کو صدقہ کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، مسلم شریف کی، ایک شرابی کو صدقہ کر دیا۔ اب اس نے دلی میں خیال کیا، کیا میں شرابی کو صدقہ کر بیٹھا ہوں، یہ تو قبول نہیں ہوا۔ دوسری رات اس نے پھر صدقہ کیا، خاموشی سے، رات کی تنہائی میں، اندھیرے کے اندر۔ اب دوسرے دن پھر اگلی صبح مسجد نبی شریف میں صحابہ اکرام نے آواز بلند کی کہ رات ایک ایسے شخص نے ایک زانی کو صدقہ خیرات کر دیا۔ اس کے دل کے اندر پھر خیال آیا، یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ پہلے بھی صدقہ خیرات کیا، پہلے بھی صدقہ کیا، وہ میں شرابی کو دے بیٹھا، دوبارہ کیا وہ زانی کو دے بیٹھا، چلو ٹھیک ہے آج پھر کرتا ہوں۔ جب تیسری رات آئی اس نے پھر صدقہ خیرات کیا، اور صدقہ خیرات کس کو کیا؟ چور کو کیا۔ تیسرے دن پھر آواز بلند ہوئی، جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ میں کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے، یہ منظر ہے۔ وہ ایسا بدبخت آدمی ہے، اس نے صدقہ خیرات کیا، پہلے دن تو شرابی کو دے دیا، دوسرے دن زانی کو دے دیا، تیسرے دن چور کو صدقہ دے دیا، حالانکہ یہ تینوں کام شریعت میں حرام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ جس نے صدقہ دیا اس کی طرف سے صدقہ ہو چکا ہے، جس نے صدقہ کیا اس کی طرف سے صدقہ ہو چکا ہے۔ اب سنیے، جس شرابی کو اس نے صدقہ دیا تھا، جس شرابی کو اس شخص نے صدقہ دیا تھا، اس کے پاس شراب پینے کے لیے روپے نہیں تھے، وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، مولا آج مجھے تو رزق دے دے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، شراب میں کھانے میں نہیں جاؤں گا۔ رب کائنات نے اس کے بدلے میں اس کا سبب بنا کر صدقہ اس کو عطا کیا۔ دوسرا سنیے زانی کے حوالے سے، اب جو زانی تھا اب اس کے پاس روپے نہیں تھے، بدکاری کرنے کے لیے بغیر روپے کے بدکاری نہیں کر سکتا تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، صدق دل سے توبہ کی، تو رب کائنات نے اس کے صدقے کی صورت اس کو رزق عطا کیا اور وہ ہمیشہ زنا سے پاک ہو گیا۔ تیسرا جو چور تھا وہ چوری کا کوئی ایسا سبب نہیں بن رہا تھا کہ اس کا مال ختم ہو چکا تھا، اب اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا مجھے تو رزق عطا کر، اب یہ چوری والا کام میں ہمیشہ کے لیے ترک کروں، تو رب کائنات اس کی صورت میں اس کی مدد کر کے اس کو چوری سے پاکی۔ مگر صدقہ دیں دائیں ہاتھ کو کے ساتھ دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو دوستو پیغام یہی ہے، یہ وہی ماہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کے اندر آپ صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، مسکین احباب کو دیکھیں، کوشش کریں یتیم بچوں کی، یتیم ہو بیوہ ہو پھر اس مسکین ہو، مگر یہ مسکین دیکھ کے بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کو راشن پانی خود لے کر دیں، کپڑے وغیرہ خود لے کر دیں، مال خود لے کر دیں، اور روپے کا تو بڑے سبب بن جاتے ہیں، بہت کچھ کرتے نہ جانے کیا سے کیا کریں، ہو سکتا ہے کوئی سی غلط کام کی طرف لگا دیں، مگر جو بہترین ہے حل وہ مال خود لے کر اپنے ہاتھوں سے دیں، اس میں برکتیں، اس میں نیکی۔